الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا بارہویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا تو ہے
سب ہے گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ماشاءاللہ نہایت ہی معزز و محترم علماء دین صاحبزادہ پیر سید سعد حسین شاہ صاحب نعت پڑھ رہے سن، انہوں دے والد گرامی بھی موجود نے محفل میں۔ اللہ صاحبزادہ صاحب دے علم اور فضل وچ برکت فرما۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالرؤوف صاحب آپ بھی محفل پاک دے اندر رونق افروز نے۔ اے جڑے بچے عالم نے، میرا خیال ہے انہاں دے استاد بھی، انہاں بچیاں دے اے استاد نے، جامعہ نظامیہ وچ پڑھاندے نے۔ ہن تے ساڈے کول تشریف لے آئے تے اگے اوتھے پڑھاندے سن۔ میرے ہم سفر بھی نے، میرے نال ہی تشریف لے آئے نے۔ تواڈے میاں صاحب، میاں مناظر صاحب انہاں دے صاحبزادہ صاحب حافظ شیر صاحب، ہاں ماشاءاللہ حافظ شیر صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے رحمتہ نازل فرمائے۔ انہاں نے ساری زندگی رسول اللہ دے دین دی خدمت کی تھی۔ انہاں دے صاحبزادہ صاحب نے اور سیئو العقیدہ سنی نے اور حضور دے دین دا بڑا سونا پرچار کر دیا۔ تو میں سارے پنڈ والے نہ آکھاں گا کہ پتر عالم دا تے بغیر عالم بندے دا تکرار نہیں بندا، سوال کر کے جواب لے لیا کرو، لیکن تکرار نہ کریا کرو۔ عالم نال تکرار کرنا مناسب نہیں ہوندا۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے، جے عالم نال تکرار کرنے دا موڈ ہوئے تو کسی عالم نو ہی اگے کیتا کرو۔ بس ساڈے مولوی صاحب دی آ گل ساڈی سمجھ نہیں آتی، تساں کوئی یہ تو پوچھو کہ بھائی گل ایویں، کیونکہ پھر علم دی تکرار علم نال تے ہو سکتی ہے، لیکن بغیر پڑھے بندے دی اللہ قرآن چے قانون دیتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے؟ تو اللہ فرمایا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء میں سارے بھائی نے، انہاں نے بھی میں یہ آکھاں گا کہ اللہ قرآن نے تبلیغ دا ایک اصول دیتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ رب دے راستے دی طرف حکمت نال بلاؤ، سوٹیاں نال بندے مسیتے نہیں آؤندے۔ ساڈی ذمہ داری ہے جڑے اگے مسیتے آئے نے انہاں نوں بجائیے نہ، کوئی پچھو اور لے آئیے، نہ کہ ساڈا رویہ اتنا سٹرکٹ ہوئے، سخت ہوئے، متشدد ہوئے کہ اگلے بندے بھی آکھن بھائی یار مولوی ساڈے چوں تے دوں ہی نکلدا رہندا ہے، تھوڑا جہا ان سے تو بچ بچ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء وچ محبت ہونی چاہیے اور علماء شہد دی طرح ہونے چاہیے، شہد دی طرح۔ وہ سید شبیر شاہ اور یاندے ہوندے ہیں سید گڑ ورگے ہوندے نے، انہاں چک بھی ماریے تے منہ میٹھا ہو جاتا۔
تو عالم بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، محبت اور پیار اور حکمت نال حضور دے دین دی تبلیغ کیتی جائے۔ عالم دی ذمہ داری ہے حضور دے دین نو ترقی دینا، حضور دے دین دی طرف لوگاں راغب کرنا، یہ عالم دی ذمہ داری۔ حضرت صاحب آیت قرآن وچی ہے نا، اللہ فرمایا محبوب سونیا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ محبوبہ تو ان رحمت للعالمین بنایا ہے، لیکن اگر اویا بچیاں باوے ٹھا کی بنایا جے بڑی سنجیدہ گل پہ کرنے ہونے ہاں، اتھرت بچیاں اپنیاں جوڑیاں باو تے گل سنو۔ اللہ فرمایا کہ محبوب سنیا تسی رحمت للعالمین ہو، لیکن اگر تسی بھی سخت دل ہو جاؤ، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یا بندے جڑے تواڈے چار چ پھرے نے نہ نس جانا، لہذا خذ العفو، معاف کرنا اختیار کرو، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی بات دا حکم دے۔ ماشاءاللہ عزیزم یوسف جنجوہ صاحب جڑے نے اور انہاں دے گھر والے، انہاں دے بچے پیارے سارے ہر سال حضور دے دین تے بڑا خرچہ کر دیں، میلاد شریف دا جشن کر دیں، اور انہاں جیڑا سب تو وڈا خرچہ کیتا ہے نا دین وہ ایک کیتا نے کہ اپنے دو پتر دین دے عالم بنائے نے، یہ سب تو وڈی قربانی ہے۔ ظاہر ہے اور جے دوجے پتر انہاں نے 20-25 ہزار مہینے دا یا 50,000 لاکھ کما رہے ہیں تے آج اے بھی کو کام سکھیا ہمدہ تے کو پیسے کمینے آنے، لیکن انہاں اپنے پترانو اس کمائی تے نہیں لایا، آخرت دی کمائی تے لایا۔ میرا یہ ذوق ہے اور یہ میرا وجدان ہے کہ جس بندے دا بیٹا حافظ قرآن ہونا ہے، حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ اللہ اس نو اجازت دینی ہے اپنے ٹبر دے 10 بندے جڑے دوزخی نے انہاں جنت چلے جائے۔ حافظ، ہاں جی، جیڑا بندہ حج کرے، حاجی، رسول اللہ دی حدیث پاک ہے کہ حاجی اگر حج کر کے آوے تو مڑ حج تے کھڑا روے، نال حج تے کھلونا بھی تے شرط ہے، حفظ کرے تے حفظ تے کھڑا روے، حج کرے تے حج تے کھڑا رہے۔ ان اللہ پاک 40 بندیاں دی اجازت دے وے، بھی 40 بندے حاجی صاحب نال لے لو تے جنت چلے جائے۔ ایک جملہ سن لو، حاجی نالوں بھی عالم دا رتبہ بلاندے تے حافظ نرا جڑا ہوندا ہے وہ دے نالوں بھی درجیاں دا فرق ہی میں دس نہیں سکتا، انہیں درجہ عالم بلند ہوتا ہے۔ حافظ فقط جو ہے وہ عابد دے درجے وچ، اور عالم جڑا ہے وہ قرآن دا علم رکھدا ہے، اس دے بارے حضور نے فرمایا ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضل الشمس علی سائر الکواکب، جنہ سورج دوجیاں ستاریاں تو زیادہ نور آڑا ہے، انہ عالم عبادت گزاراں تے نریاں حافظاں نالوں زیادہ نور آڑا ہونا۔ اتنا عالم دین دا رتبہ ہے جڑا صحیح عالم۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم،
سرکار فرماندے جتنا تواڈے چوں ادنا بندے تے میری فضیلت ہے انج عام بندے نالوں عالم دی فضیلت ہے. اینا رتبہ ہے حضور دے دین دے عالم. میں کہندا ہونا بندہ فقیر کسے دا پتر پولیس وچ ہوے کسے دا پتر فوج وچ ہوے ایک وچ عالم ہوے. ابا فوت ہو جائے فوجی قبر تے جا کے آکھے یا اللہ میں فوجی ہاں دعا منگنا میرے ابے نوں چھڈ دے. او دا دل کرے تے چھڈے دل کرے تے نہ چھڈے. دوجا پولیس والا ٹر جائے یا اللہ میں پولیس سے چننا میں بڑے اچھے کام کرنا میرے ابے نوں معاف کر دے. اللہ دی مرضی وہ معاف کرے یا لیکن عالم دین بھی ٹر جائے مڑ تریجا پیچھو عالم جائے وہ سجے قبرستان وچ پیر دھرنا ہے تے اللہ سارے قبرستان تو ہی عذاب اٹھا دینا ہے کہ عالم آ گیا. بھائی صاحب ایڈا رتبہ ہے رسول اللہ دے دین دے عالم. عالم دین دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. عالم دین نال ٹرنا عبادت ہے دین دی نصرت واسطے. یعنی عالم دین چل رہا ہے نا دین واسطے وہ دے نال چلنا عبادت ہے. عالم دین نال کھانا ثواب. عالم دین کول بہنا ثواب ہے. عالم دین دیاں گلاں سننا عبادت ہے. یہ رتبہ ہے حضور دے دین دے عالم دا. قیامت والے دن اللہ فرمائے گا یا عالم دین آج میں حافظ اور پاگ بننی اپنی پاگ کھول تے دوزخ وچ لٹکا. جننے بندے تیری پاگ نال چمڑ جانو نہ سارے جنت وچ لے. سواد نہ آ جا سی مڑ ادو پتہ لگنا پہ جڑی عالم دین دا امامہ شریفے دا رتبہ کینا ہے. حضرات محترم اینی گل کرنی سی. جڑا بندہ عالم ہوئے او دے امامے دا اتنا قدر ہے او دے امامے نال جتنے بندے چمٹ گئے انہاں ساریاں جنت تے جانا ہے. تے جنہ دیاں گلاں دا نا علم ہے یعنی حضور دیاں گلاں دا نا علم ہے نا. سرکار دی حدیث نو یاد کرنا علم ہے نا. حضور دے قرآن نو یاد کرنا علم ہے نا. تو جنہ یاد کر لیا یہ تے انہاں دا رتبہ ہے. تے جنہ دیاں گلاں نے انہاں دی پاک دے صدقے اللہ تعالیٰ کتنے بندیاں نو دوزخیاں نو جنت عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے بھائیا ساڈے ورگے میلاد کرن والے نوکر جڑے نے انہاں دا بھی کسے سرکار دی دعا دی نظر کرم نال کام بانی جائے. آ جڑے دیں راتی حضور دے جھنڈے چاہی پھردے نے اویندے نہیں تسی ایتھے بھی جھنڈیاں دی ایک ماحول بنیا ہے ادھر بھی جھنڈیاں دا ماحول بنیا ہے. تو ہر پاسے سرکار دے نوکر علم اٹھا کے سرکار دا بندے آندے نے بھئی تسی علامت دے خلاف ہو. میں کہ نہیں کوئی نہیں خلاف. ان جیڑا پی ٹی آئی دا بندہ ہوئے وہ نون لیگ دا لائے تے پی ٹی آئی والے آندے تا ہے نہ بخیر ہی آندے نہیں یا نہیں آندے. تو بندہ پی ٹی آئی دا ہے تے تو جھنڈا نون لیگ دا لائی وطنا تے جے نون نیڑا دا پی ٹی آئی دا لا لے تو اس بھی آکھنا بھئی یار تو چنگا نواز شریف دا بیلی ہے تو عمران دا جھنڈا لائی وطنا. انی کو میں بھی آنا ہے جو سنی تے سنی حضور دا جھنڈا اٹھائیں دے نے جن دا آل رسول بھی اٹھائی رکھے ہے تے اصحاب حضور بھی اٹھائی رکھے ہے. تے جے تین ایڈا چاہ آیا ہی کھلوتا ہے تے جانے من تو ایک نہ لا 100 لا پر لا مدینے والے دا. نبی پاک فرما دیں آنا حامل لواء الحمد یوم القیامہ. قیامت والے دن جھنڈا حضور فرما دیں میرے ہاتھ سے چھونا ہے. باقاعدہ فرمایا لواء الحمد بیدی میرے ہاتھ سے جھنڈا ہونا ہے جو حضور دے. غازی عباس کو جڑا جھنڈا وہ بھی حضور دا ہے. مولا حسین کو جڑا جھنڈا وہ بھی حضور دا ہے. حضرت ابو بکر تے عمر کو جڑا جھنڈا وہ بھی حضور دا ہے. انہاں کو حضور دا سان بھی حضور نہیں جانا چاہیے. غازی عباس دی سنت ہے حضور دا جھنڈا اٹھانا.
گل دی سمجھ آئی کہ نا؟ غازی عباس دی سنت ہے حضور دا جھنڈا اٹھانا، مولا حسین دی سنت ہے حضور دا جھنڈا اٹھانا، مولا علی دی سنت ہے حضور دا جھنڈا اٹھانا۔ الحمدللہ اہل سنت نے حضور دا ہی جھنڈا اٹھا رکھا، اور اس دا بینیفٹ یہ ہے کہ قیامت والے دن جھنڈا حضور دے ہاتھ سے چھوڑنا ہے، اور اس جھنڈے دی شان یہ ہے یہ کو بندہ سمجھ سکے۔ حضور فرما دے تحتہ آدم فمن دونہ، فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیاں محمد مصطفیٰ دے جھنڈے دے ہیٹ کھلوتے ہیں۔ بھائیا حشر دے میدان چو منظر کیڈا سونا ہو سی جدو 1.25 لاکھ نبی میری سرکار دے جھنڈے دے ہیٹ ہو۔ ہائے 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 سواد نہ آ جائے گا؟ آج پتہ لگنا ہے کہ جھنڈا حضور دے ہاتھ چے 1.25 لاکھ نبی جنہ دے کلمے پڑھیں دیا میرے نبی دے جھنڈے دے ہیٹ کھلوتے ہو۔ اتھے میرے آلہ حضرت بولے تھے فرمانے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ آج پتہ لگنا ہے میرے محبوب دیاں عزتہ کی۔ اے جے عزت رسول اللہ جنہوں اللہ حضرت فرمانے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، جدو ساری کائنات انبیاء جھنڈے ٹھونے تے سنیاں ادو ویک کے ٹھنڈ پہ جانی ہے او جڑا اسی چکی رکھ دے آج سرکار دے ہاتھے جے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میاں محمد بھائی صاحب بولے تھے فرمانے نے کل نبی محتاج دے تے او سرتاج تمام آل سمیت محمد بخشا تے ہون درود سلام۔ اس معنی وچنے کہ ادو شفاعت کسے نے نہیں کرنی، سب تو پہلے رسول اللہ شفاعت کرنی۔ شفاعت کبریٰ دا اختیار صرف رسول اللہ کو، اور بد مذہب تے اس دے منکر ہوئے منکر ہے سبوتی شفاعت دا حضور سرکار کو کی ہے ازیہ نے سب کچھ ہے یہ حضور کو۔ میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں۔ انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ عزیزان محترم، ساڑھے جے نوکران دا اس گالتی دل خوش رہتا ہے، بشکر ہیں تے حضور دینا۔ چلو کمڑے ہو مانگے، زیادہ نہ پڑے ہو مانگے، چلو اسی مطلب بے عمل جائے ہو مانگے، پر شکر ہے نسبت رسول اللہ دی حاصل ہے نا۔ ہیں جی یہ شکر تھوڑا ہے کہ جی ہو جے بھی حضور دیا۔ میری سرکار نا ایک واری جنگل پہ گزر دے سن، آپ نے صحابہ پیلوں تروڑن لگے۔ پیلوں دا پتہ جی حضور نے فرمایا کالے رنگ دیاں توڑیا جے مٹھیاں ہوندیاں پیلوں۔ تو صحابہ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اس گل دا سی انہاں بندیاں نوں پتہ ہوندا ہے جڑے بکریاں چھیڑ دے ہون، تو ان کی میں پتہ ہے بھئی بکری اے پیلوں جڑیاں کالیاں نے مٹھیاں ہوندیاں۔ حضور فرمایا میں بھی بچپن وچ بکریاں چراندا رہا، اور پھر فرمایا ہر نبی بکریاں چرائی، ہر نبی نے بکریاں۔ تو علماء نے دیتا حکمت یہ لکھی ہے بھئی بکریاں وچ کچھ شرارتی بکریاں ہوندیاں، کچھ دودھ دین والیاں ہوندیاں تے کچھ ہوندیاں جڑیاں دودھ نہیں دیندیاں، تے جڑا انہاں نوں چھیڑدا ہوے او ساریاں نوں ہی چھیڑدا رہندا ہے۔ اللہ پہلے بکریاں دتیاں اپنے نبیاں نوں کہ سونیا انہاں نوں چراؤ۔ ایک انداز تربیت سی رب سونے دا، تے میرے مالک دی کرم نوازی ہے بس سونیا امتی کچھ ہونے نے شرارتی،
کچھ ہونے نے جنہ کام چنگے کرنے نے، کچھ ہونے نے جنہ نہیں چنگے کرنے، سونے ساریاں نو ہی نال رکھ لیا ہے۔ اے عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا ہوں جھنڈا حضور دے ہاتھے چونا ہے۔ جڑے سنگی حضور دے جھنڈے نال پیار کر دین مبارک ہوئے کہ جھنڈا حضور دے ہاتھے چونا ہے، تے مولا علی بھی اس جھنڈے دے ہیٹھ ہونا ہے جدو نبیاں جو ہیٹھ ہونا ہے۔ مولا علی بھی اس سے جھنڈے ہیٹھ تے صدیق و عمر بھی اس سے جھنڈے ہیٹھ، 12 امام بھی اس سے جھنڈے ہی تے 1.25 لاکھ صحابہ بھی اتھے ہی۔ ویسے یار وہ دو سواد بڑا ہونا ہے، جنہاں نو ویکھن واسطے ترس دیا ہے وہ سارے کٹھے ہونے نے، وہ منظر بھی قیامت والے دن بڑا سواد دا ہونا ہے۔ ہاں جی، مولا علی، حسن پاک، حسین پاک، ابو بکر پاک، عمر پاک، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت آدم، اے ساریاں زیارتاں بھی ہوندیاں حشر دا دے بھی بڑے سواد دا دے ہونا۔ عزیزان دی وقار تائیں تے عاشق نے کیا ہے نا کہ روز معاشری ہے ان کی زیارت کا دل، روز معاشر ہے ان کی، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ عاشقاں ستیاں پہ ہونا ہے، عاشقاں ستیاں پہ ہونا ہے، قبر وچ دیدار مصطفیٰ کر کے، ہاں جی حضور دا دیدار کر کے عاشقاں ستیاں پہ ہونا ہے، مٹھی نیند، نم کا نومت العروس، اے مزیاں دی نیندر ستیاں ہونا ہے، بندیاں پاس ہی نہیں مارنا، زیارت مصطفیٰ کر کے جدو سونا نے فرشتے آگے ہلانا ہے، اٹھو بھائی۔ ہاں جی ٹھیک ٹھیک، بھائی صاحب توجہ ہے آپ؟ ہاں ہاں ہاں، کیا منظر ہونا، کیا منظر ہونا۔ عزیزان من و گرامی قدر سنگیو، سرکار جلوہ گر ہونگے، او گھڑی آگئی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا سونا جملہ لکھا، بابیاں دیا گلاں دی کیا بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں دین خودکشی حرام کیوں کیتی گئی، وہ بندہ آپ پہ نہیں مار سکتا۔ مفتی احمد یار فرماتے ہیں دیا اور بھی حکمتہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرن تے پابندی اس تو لائیے کہ اگر عاشقاں نو پتہ لگ گیا نا بھائی مریاں دیدار ہوندا ہے تے جے شریعت روک دی نا تے نہ اپنی جان ختم کر دینی ہے، جلدی جلدی قبر سرکار دا دیدار ہو۔ عاشقاں دی بھی سوچ بھئی کتھے کتھے جا کھلوندی ہے، اور یہ حقیقت ہے کئیاں عاشقاں اپنی جند لے لینی سی کہ یار چھڈو اس دنیا نو، چلو قبر سرکار دا دیدار کر۔ ہوئے ہوئے ہوئے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ عزیزان دی وقار روز معاشری ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت بیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا، کھو سلام شمع بز میں، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔ ارے بھائی صاحب آپ نے لفظ پہ غور نہیں کیتا، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔
اچھا ہر بندہ جڑے مڑ عالم ہوندے نے وہ تے اپنی عالمانہ تشریح کردے نا، ساڈے ورگے بندے پھر اپنے مائنڈ نال سوچدے نے بھائی گل کی ہے، یعنی سوال ہے ہن سوچن والی گل ہے ایک قرآن ایک کہ میرے حضور دا چہرہ، تو سوال یہ ہویا بھائی قرآن چہرے اللہ ویکھ کے بنیا ہے یا چہرہ قرآن اللہ ویکھ کے بنیا ہے؟ کیونکہ ایک ہندی ہے نا کاپی اوریجنل تے دوجی دی فوٹو کاپی ہوندی، تو وچوں سیاںنا ہوندا ہے اصل کیڑا ہے تے دوجی فوٹو کاپی کیڑی ہے، تے اصل ہوئے جدی نو ویکھ کے دوجی بنائی جائے۔ تو سوال ہے بھائی حضور دے چہرے اللہ ویکھ کے قرآن بنیا یا قرآن اللہ ویکھ کے چہرہ بنیا؟ عزیزان دی بکار اے سینس سنو کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہلا، میں ان عاشقاں تو قربان ہو جاواں جڑے چہرہ تک دے آئے ڈنگ لگن دی بھی پرواہ نہیں ہوندی، میں اس عاشق کے صادق تو قربان جاواں جنہ دی ٹیکر قضا ہو جایا لیکن نظر دی قضا نہیں ہوندی، تا کہنے عاشقوں کی تلاوت پہ قرآن پڑھنے والا قاری ہے، صبح قیامت تک لکھاں ہون گے، بڑے بڑے سونے ہوئے نے، بڑے بڑے سونے ہون گے، ہو سکتا ہے پہلے نڑویں فضیلت والے آ جان، لیکن جنہ یار دا چہرہ پڑیا ہے نہ قیامت تک وہ جا کوئی اور ہو سکتا ہے، نہ کوئی رتبہ صحابیت پا سکتا ہے۔ جنہ قرآن پڑھیا ہے وہ قاری نہیں، جنہ حضور دا چہرہ تکیا وہ صحابی نہیں، قاری ہوندے رہن گے پر صحابی کوئی ہو سکتا، اور قاری دوزخ جا سکتا ہے اگر بد مذہب ہو جائے۔ بندے دے پترانے کام نہ کرے تو بھاویں سارا قرآن قرات نال پہ پڑھے، شمر بھی قرآن پڑھتا، حضرات شمر حافظ قرآن سی، لیکن جنیاں لانتا ہوں دے ال جاندیاں دنیا میں نہیں مندہ کسی اور بندے ال جاندیاں۔ مولا حسین دا جو قاتل سی وہ بھی حافظ قرآن سی، ایسا وہ دی جو زندگی ہے وہ دن پڑھے ہے تو دے وچ لکھیا ہے وہ بد باطن بھی حافظ ہے، تو سیدھا جہنمی نہیں۔ ہن فرق سمجھ لو، حافظ جہنمی ہو سکتا ہے، عالم جہنمی ہو سکتا ہے، اگر برے عمل کرے گا تو دوزخ جائے گا۔ جڑے رسول اللہ دے خلاف کتاباں لکھ دے علم والے بھی تے عالم ہی نہیں۔ بھائی عبدالوہاب نجدی بھی تے عالم ہی ہے نا، قاری حافظ عالم فاضل مولوی پیر، اللہ سارے جنت دے وے، لیکن جے لین تو لے جان تے دوزخ جان گے، لیکن اللہ فرمائے سونے اعلان کرو لا تمس النار مسلم الرانی اور مرانی، جن نے محمد دے چہرے دی تلاوت کر لئی او صحابی تے صحابی نو اللہ دوزخ جان ہی نہیں دے۔ گل دی سمجھ جانے میں نہیں کہنا، اے قرآن مصطفیٰ کریم سرکار دے چہرے دی شان ہے۔ عزیزان دی وقار سورہ والضحیٰ کے چہرہ نہیں بنایا بلکہ چہرہ تکیا تے آئی والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب میں بندیاں نو کہندا ہوں نا کہ میں اعلیٰ حضرت نہ بڑی محبت کرنا، پتراؤں دی وجہ ہے جتھے اعلیٰ حضرت عشق دے پڑھے نا، میں جی اتھے کو مولوی جاندہ دی سیانے، جدو اعلیٰ حضرت نے حضور دے چہرے دے بارے تخیل دی دنیا اچ ویکھیا نا، آپ فرماندے نے کاف گیسو ہا دہر یا
ابرو آنکھیں عین سا نہیں میں سمجھاواں گا آلہ حضرت سمجھانے پوندے آلہ حضرت بڑیاں بڑیاں سیاںیاں بندیاں نو سمجھانے پوندے ہن تو نے سمجھ نہیں آئی میں کیا وہ آندے نے سی عالم ہاں لیکن انہاں نوں بھی آلہ حضرت سمجھانے پوندے وہ آندے نے سی پیر ہاں انہاں نوں بھی آلہ حضرت سمجھانے پوندے توجہ ہے کہ نا اور لکھ لو جنہوں آلہ حضرت سمجھ نہ آن انہوں سمجھ لو اجے سنیت دی سمجھ نہیں آئی ایک جملہ نوٹ فرما کاف کاف لکھی ویکھی سر اے کاف کتاب والی کاف ان دے وچ کنڈل ہے نا کنڈل تے آلہ حضرت فرمانے نے جڑا قرآن وچ آئی ہے نا ایک سورت تو پہلا حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد آلہ حضرت فرمانے نے بات تساں رمز نو نہیں سمجھا ہے کاف ہا یا عین صاد ہے کہ آپ فرمانے نے جڑی کاف وچ کنڈل نے نا اللہ اپنے محبوب دیاں زلفاں دے کنڈل دی گل کیتی ہے جی تے ہا گول ہوندی ہے ہاں تے رسول اللہ دے حلیے مبارک وچ کہ حافظ صاحب ماشاءاللہ حدیث پاک پڑھ رہے تھے حلیے شریف والی اللہ انہاں دے علم میں برکت فرمائے یہ بچے بڑے کرما والے تو حضور دا منہ مبارک بھی گول سی حلیے مبارک دے مطابق رسول اللہ دا دہنا مبارک گول سی اور مناسب سی نہ بڑا سی تے نہ زیادہ چھوٹا سی یعنی جتنا حسن لگتا ہے نا یعنی جتنے حسن دی حد ہوندی ہے اللہ نے حضور دا منہ مبارک اونج دا بڑھایا ہائے 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 بھائی صاحب جملہ سننا وہ آپ فرما دیں جڑا اللہ فرمایا نا کاف ہا یا عین صاد ایک سورت دے شروع تو آوندا ہے سورہ مریم سورہ مریم دی ابتدا ہے نا لفظات ہوندی ہے جویں الف لام میم ہا میم ایویں ایک سورت دی ابتدا ہوندی ہے کاف ہا یا عین صاد آپ فرماتے ہیں کاف اے تے ہو گیا زلفاں دے کنڈل تے ہا ہو گیا حضور دے منہ مبارک دی گلائی یا کاف ہا یا بھائی صاحب آپ ویکھیا جی یا اے سرکار ابرو مبارک عین سواد جیڑی عین تے سواد دی گلائی ہے انج دیاں سرکار دیاں اکھاں سن تے پھر عین نو اکھ تے لیاندا کہ میں اعلی حضرت نے پیار نال عین وی دس لئیے تے عین وی دس لئیے ہن سمجھ آئی یعنی یہ جڑا کاف ہا یا عین صاد حضور دیاں زلفاں حضور دے ابرو حضور دیاں اکھاں تے حضور دے منہ مبارک دی اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ رمز نال گل کیتی ہے اے یار نال گل کرنی ہوئے تے او رمز وچ کری دی نا خط لکھنا ہوئے تے کوئی گل وچ کوڈ چینج دی بھی لکھ لئی دی جڑی دوجیاں نہیں سمجھے چاہندی تے سمجھن والے سمجھے آ جاندی ہے جبریل آئے نا تے انہاں آ کے سنیا اللہ پیا فرماندا ہے کاف تے حضور فرمایا سمجھ آ گئی سرکار مسکرا کے فرماندے علم تو کہ میں جان گیا انہوں نے کہا جی عین حضور نالے مسکران تے نالے فرمان جان گیا نالے فرمائے ہا عین صاد تے حضور مسکرا کے فرماندے میں سمجھ لیا ہے جبریل کہتے نے سونے تسا سمجھ لیا سن نہیں سمجھ آئی اے ہن میاں نے عاشق و معشوق راما زیز تھے نا یہ تے عاشق تے معشوق دیاں گلاں نے ہن بھائی اے دنیا بندیاں نو سمجھتے نہیں نہ آ سکتے میرے اعلیٰ حضرت بولے کہ فرماندے نے کاف کیسو ہا دہر یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا اللہ دا قرآن پڑھئے اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم برہان
من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تو نہیں بلیندا وہ ایک بہانہ صرف کر سکتا جی بول بول کے گلا بہ گیا تے دوجا کسی دا بھی بہانہ نہیں چل سکتا. اج تے جڑا نہیں بولدا اونوں بھی بولنا چاہیے کیونکہ اج میری سرکار دی آمد دی گھڑی ہے. بھئی نعرہ صرف نہیں سبحان اللہ چلے گی, نعرہ نہ مارو, نعرہ قبول ہے تہاڈا سبحان اللہ سونا ہے بڑا, لیکن سبحان اللہ کہندے جاؤ تاکہ گل اگے چلدی جائے. عزیزان دی وقار سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کافہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. میرے سرکار دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے. فقیر ایک جملہ کہندا ہوں پتر پیدا ہوئے تے بیبیاں ساریاں تو پہنا ویکھ کے پوچھدیاں نے نہیں کندے تے گئی ہے کہ نا. تے پھر جے چٹا ہوئے تے ماں آندی ہے مامیاں تے گیا ہے, تے جے پھینا شینا ہوئے کالا ہوئے تے آندی کسے مامے تے گیا ہونا ہے. ساڈے حال تے انج دا پیچھا ہا ہی کوئی انج میں دسدا ہوتا. اللہ 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 بھائی کیا بات. عزیزان من لیکن جدو حضور آئے ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو جہاں دیکھا ہے تو بتلاؤ کیسے ہیں ہم. جبریل تو تے پھر کائنات میں کیے کوئی ساڑھے جا بھی تک شاعر کا تخیل ہے نا. جبریل یہ سن کے کہنے لگے اے شاہ مجھے حق کی قسم سونیا میں زمین دے مشرق دے مغرب ویکھنے. جبریل فرماندے نے یا رسول اللہ میں زمین دے مشرق دے مغرب میں 1.25 لاکھ نبیوں دی زیارت کیتی ہے. پیر میرے لیے بولے تے فرماندے نے کوئی مثلے نہ ڈھول دی کوئی مثلے نہ ڈھولن دی چپ کرے میرے لیے اتھے جا نہیں بولنی چپ کرے. ذرا رکنا. حضرت حلیمہ فرمانیاں نے میں حضور نو پنگوڑے وچ رکھیا گہوارے وچ. اے سجن ایک رمز دی گل ہے ذرا سن لینا. دائیاں آندیاں سن موسم بہار تے بچے لے جاندیاں سن. اس سال بھی آئیاں. حلیمہ پاک دی ڈاچی ذرا کمزور آئی. فرماندیاں میں پیچھے رہ گئے. کدی کدی بندہ پیچھے رہ جائے تے چنگا رہ جاتا ہے. ہر روز پہلے نمبر تے ہونا بھی نہیں صحیح ہوتا. یقین کرو کدی کدی پچھلے پاسے موج باڑی ہوندی. تسی مائی حلیمہ نو ویندے جڑیاں فرسٹ آئیاں سیکنڈ آئیاں تھرڈ آئیاں انہاں امیراں دے نمبرداراں دے وڈیریاں دے بچے لے لے. انہوں نے پتہ لگا بھی سردار مکہ ابو طالب دا پوترا تے ہے پر ہے یتیم تکنی کترا گئی ہیں. ابو طالب فرماندے میں پریشان ہویا کہ میرے پتر نو لینا واسطے دائی کوئی نہیں آئی. اللہ فرمایا ابو طالب ٹھہر جاؤ جڑی علم و سعادت والی ہے وہ اجے آ رہی ہے. او دا نام حلیمہ ہے. حضرت حلیمہ فرماندیاں جدو میں پتہ لگا رہ ایک ہو گیا تو میں سیدھی حضور کول گئی. فرماندیاں اجے میں گلی چ گئی تے اگوں خوشبو آئی. اجے میں گلی چیاں تے خوشبو آئی میرے نتھنیاں نال ٹکرائی تے جدو میں اندر داخل ہوئی تے ابو طالب فرماندے نے حلیمہ تو ہے. سنیا حلیمہ تے میں ہی ہاں. فرمایا اندر آ جا تیرا ہی انتظار ہو رہا ہے. آپ فرماندے نے میں پہلے حضور دی امی کول گئی. عزیزان من فرما دی نے میں حضور دی والدہ محترمہ کول گئی. بیٹا جی کی حال ہے؟
عزیزہ نے دی وقار میں پوچھیا آمینہ یہ آنکھوں تے تواڈے لال دی زیارت کر لواں. ارے بھائی صاحب جاگ دے ہو نا ہن جڑے نہیں جاگ دے پھر انہاں تھکے نے انہاں معاف کر چھڈو دوجے میرے ال دھیان کریا جی. فرماندے نے میں آکھیا آمینہ یہ آنکھوں تے تواڈے لال دی زیارت کر لواں. فرمایا اجازت ہے. میں قریب گئی حضور پنگھوڑے وچ سو رہے نے سفید رنگ دے کپڑے وچ لپٹے ہوئے رسول اللہ سو رہے نے. فرماندیاں نے میں کپڑا ہٹایا جدوں چہرہ ویکھیا والضحا مکھڑا واللیل زلفی مازاگتا کجلا پایا یو رل مل سارے کہندے نے واہ واہ رب نے یار سجایا ہے. فرمانیاں نے میں حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے تے علم نشرہ دے سینے تے ہاتھ رکھیا تے حضور نے آنکھ کھولی. ایک واری میرے لو تکیا ایک واری آسمان وال تکیا. اگلی گل کتاب وچ کوئی نہیں لیکن میرا ذوق آندا ہے حضور اللہ سونے تو پوچھیا نا یا اللہ یہی میری دائی ہے سونے قبول کر لو یہی تہاڈی دائی ہے. حضرت حلیمہ اٹھا کے حضور نو سینے نال لایا تے ٹھنڈ پے گئی. حضرت آمنہ کول آئی تے عرض کردیاں نے بی بی جی میں لے جاواں. عزیزہ نے من جڑے بندے ذوق رکھ دے انہوں نے جملہ پیش کریں ذرا دھیان نال سن. حضرت آمنہ فرما دیا نے حلیمہ تو سوچ دی ہوئیں گی انہاں دے والد کوئی نہیں مینوں ملے گا کی انہاں دے والد صاحب کوئی نہیں تے مینوں ملے گا کی میں انہاں چر پاڑا پوسنگی تے بدلے چ مینوں کی ملے گا. باپ ہوندا پیسے والا ہوندا تے مینوں کوئی دیندا. آمنہ تو حلیمہ سوچ دی ہوئیں کہ ملے گا کی. حضرت حلیمہ عرض کر دیا نے بی بی جی بالکل میں پہلا سوچ دی سا کہ بچہ یتیم ہے مینوں ملے گا کی. ہن سوچ نہیں آ جے سرکار نہ ملے میرا بنے گا کی. اے میں سوچ لی ایسا کہ میں ملے گا کی لیکن ہن میں آنی ہے جے نہ ملے تو میرا بنے گا کی. عزیزہ نے دی وقار فرمانی نے میں سرکار نو لے کے نکلی نہ باہر. سید شبیر شاہ اور انہی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے. شاہ جی اور ایک شیر پڑھ دے ہوندے ہیں. ویسے میں انہاں دا نہ بھی لیندا تے پڑھ سکدا جڑا تساں آکھنا نہ کیوں نہ لیا بلکہ تھانوں زیادہ تو پتہ ہی کوئی نہیں ہونا وہ پڑھ دیا. لیکن میری محبت آندی ہے بھئی جدوں کسی عالم دا فوت ہو جاننا تو انہاں دا تذکرہ محفلاں کریا کرو تاکہ انہاں دی یاد بھی تازہ رہے تے انہاں نے سارے ثواب ہو. حضرت حلیمہ چلیاں نے شاہ جی پڑھ دے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی تو. بندے دوجیاں مولویاں دا نام لین لگے بھی ڈر دے. میں ویکھاں گا ہن جڑے میرے مرید جو من چھڑ دے سنواسی تسی دوجے مولوی صاحب دا نام لیندے ہو. ایویں کملی سوچ ہوندی عزت دوجیاں دیویے تے عزت ودیے. اے ایسی شے جٹ نو آندے بلوسن جنہ رگڑ کے وڈیے انہاں باڑا چنگا ہوندا. کوئی یہی گل ہے. عزت جتنی کسے بندے دی کرو گے اللہ تہاڈی عزت وچ اوناں ہور اضافہ کرے. عزت شے ایسی ہے اے دتیاں ودی ہے منگیاں نہیں ودی. نہیں سمجھ آئی گل. عزت لینا چاہندے ہو تے دینا سیکھو. صرف عزت منگن والا بندہ متکبر ہوندا ہے. عزت والا نہیں ہوندا وہ متکبر ہوندا ہے. اور متکبر اللہ آپ ہی بندے ہیں جے صفت پسند نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے متکبر میں ہاں تیری اوقات ہی نہیں تو متکبر ہوئے. گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی. اللہ تعالیٰ بندیاں نو یہ اوقات ہی نہیں دیتی کو تکبر کرن. انہیں جو کہ نہیں شیطان کیتا تے اللہ ٹھڈا مار کے وہاں نکل آئے فخرج منہا فإنک رجیم ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ فرمایا چل نکل.
ٹھڈا مارنے کا مطلب یہ نہیں اللہ دا پیر ہے، یہ مطلب ہے اللہ فرمایا نکل جا، جو قرآن پاک کے لفظ ہے۔ توجہ ہے آپ عزیزان من مولوی بیٹھے ہوں تو مردر احتیاط نہ گل کرنی پوندی، تسی کلے ہوندے ہو تے اگاں لنگ جانا۔ مولوی بیٹھے ہوں تو آندے نے بھائی یہ پھر کیویں دی گل کیتی ہے، ساڈی سمجھ وچ نہیں آئی۔ تو میں اس تو آکھیا مینوں بھی پتہ ہے، متے تسی کوئی تو پتہ نہیں لگا، نہیں پتہ لگا ہے۔ متوجہ ہو کے نہ بھائی عزیزان محترم و گرامی قدر ساتھیو، میرے نبی پاک سرکار آپ نو لے کے نکلیاں نے، فرمانیاں نے میں گھر آئی، گل مکان لگا بس شام ہو گئی ہے، ہو گیا ہے مستریاں ہو گھنٹہ۔ نہیں ویکھو میں نہ گل جائے، ہاں ایک گل اور بھائی بس آخری گل، پھر دعا، پھر لنگر کھاؤ۔ ماشاءاللہ بڑی محفل ہوگی، مزے آ گئے، سبحان اللہ ہوگی، ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے بچوں۔ حضرت حلیمہ فرمانیاں میں حضور نو گھر لے آئی، بھائی جی توید لے اون دی لوڑی کوئی نہیں، سرکار آئے نے، بکریاں آپے دودھ باڑا دینیاں نے، کوئی سمجھ آئیے کوئی چنگیاں نال پیار کر لئیے تو بھائی صاحب ڈاچیاں آپے دودھ بدا چھڑیاں نے، مردمہ نال بھی نہیں ڈکیندہ، اس گل تو گھبرایا نہ کرو، بس ان تویز پا کے ساڑھا دودھ بھی ادھے چھک لے آئی ہیں، مینج نہیں ہوندہ، جیڑا تیرے ہی سے دے بھائیہ تیرے حلی رہنا ہے۔ عزیزان محترم حلیمہ فرما دیا نے، میں حضور نو پگوڑے وچ رکھیا ہویا ہے، رات چاننی چان چڑھیا ہویا ہے، چند آسمان تو چڑھیا ہوئے۔ عزیزم فرما دیا نا میں پہلی باری زندگی چھ بیکھے میں چاند نہیں دیتے ہی دے ہوتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ فرما دیا کدی این جاندہ ہے تو کدی این جاندہ ہے، لیکن میں نو سمجھ نہ آوے این کی ہویا ہے۔ فرما دیا جدو کوئی تو تھلے اپنے چاند لو بیکھیا نا تے سرکار دی انگلی اٹھی ہوئی ہے۔ سیدہ آمنہ فرمانیاں میں تو بھی تکیا ہے، تو بھی تکیا ہے، تے فرمانیاں نے چڑھ چنا تے کرے روشنائی، تے تارے ذکر کرے دے تیرا تیرے جے چن لکھا حسنے، پر سانو مدنی باجے ہنیرا جتھے چلے ساڈا چڑھدا، اوتھے قدر نہیں کو جی تیرا لو بھائی سجنوں ڈیگر دی نماز جے میں پڑھنی تسی تے مڑ پڑھی پڑھائی لینی ہونی ہے۔ ہاں جی بالے ملی جڑے نو تے پڑھی پڑھائی تے انہیں چلو مڑ ساڑھے حصے دی بھی دعا کر در ویا خیر ہو سی۔ بھائی صاحب نماز پڑھیا کرو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ نمازی بنائے۔ نماز دی کوتاہی اور سستی چھوڑ دیو اور اپنا چہرہ حضور دی سنتاں نال سجا لو۔